الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے اور نہایتی طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن خبردار کرنا صرف جائز مقصد کے لیے ہے، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جائز مقصد کے لیے کریں، جائز مقصد انشاءاللہ جب بھی آپ جائز مقصد مثال کے طور پر شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا میاں بیوی کے اندر جناب علی نا اتفاقیاں ہیں، نچاکیاں ہیں، یا گھر کے اندر نا اتفاقیاں نچاکیاں ہیں، یا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار اٹھا ہوا ہے اس کے لیے کرنا چاہیں، انشاءاللہ انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی جناب علی مسئلے حل ہوتے ہیں وظائف کے ذریعے۔ ناجائز کام کے لیے وظیفہ کیا ہی نہیں جاتا، صرف جائز مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کرم فرما دیتے ہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ جائز مقصد ہو، اور اس کو بھی ان شرائط کے ساتھ کرنا، جائز مقصد کے لیے بھی سب سے پہلی شرط دوستو شرائط پر عمل کرنا لازمی ہے۔ جب شرائط پر عمل نہیں کریں گے ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہیں گے پتہ نہیں یار مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے، اور پھر رجت ہوتی ہے صحیح ہے۔ اگر کسی نے وظیفہ کیا شرائط پر عمل نہیں کیا ہے، یا پھر کرتے کرتے چھوڑ دیا، یا پھر ناغہ کر دیا ہے، پھر رجت کا معاملہ بن جاتا ہے، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا ہے جو خود کامل نہیں ہے، رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور جب رجت کا معاملہ بن گیا پھر آپ سوچتے رہیں گے پتہ نہیں یار وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ اور تحفظ اسلام براڈ کاسٹ چینل یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں جائز مقصد کے لیے کریں اور ان شرائط کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کرنے، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند۔ دوستو قرآن کریم کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور کوشش فرمایا کریں وقتاً فوقتاً صدقہ کیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، اور صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور صدقہ انسان کے لیے جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار وقتاً فوقتاً صدقہ لازمی کیا کریں، دین متین کے ساتھ جناب علی ریلیٹڈ رہیں، دین کے ساتھ محبت رکھیں، مولا کریم بڑا فضل فرمائے گا انشاءاللہ، اور دین والے لوگوں کی خدمت کیا کریں جس طرح کے دین کے طلباء ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 شخص کھڑے ہوں گے، ایک عالم دین، دوسرا دنیا دار، تیسرا شہید۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا تم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے؟ دنیا دار کہے گا مولا عالم دین، اور شہید کہے گا مولا عالم دین۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جانتا تو وہ سب کچھ ہے مولا، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضور کا فرمان مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت سوال فرمائے گا ان سے یہ جنت میں سب سے پہلے جانے کا کیوں حق رکھتا ہے؟ اور شہید کہے گا مولا اس نے مجھے تیرے راستہ دکھایا تھا اور تیرے راستے کی تبلیغ کی تھی، اور میں تیرے راستے میں شہید ہوا، اس لیے یہ جنت میں جانے کا پہلا حق رکھتا ہے۔ اور عالم دین عرض کرے گا مولا مجھ سے پہلے جنت میں جانے کے لیے یہ دنیا دار حق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا وہ کیوں؟ عالم دین عرض کرے گا مولا وہ مشکلات کے دن تھے،
جب دین پڑھنا محال تھا ہمارے لیے، اتنے مشکلات تھی، اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا جس کی وجہ سے ہم دین پڑھے اور آگے جناب علی دین کو پھر پھیلایا۔ تو اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے کرو کہ تم ایک ہاتھ میں شہید کا ہاتھ پکڑو اور ایک ہاتھ میں دنیا دار کا ہاتھ پکڑو، اور تیرا جو مقام ہے جنت کے اندر اس میں لے جاؤ، ان کا بھی وہی مقام ہوگا۔ دوستو، جنت کوئی خریدنے والا ہو، کوئی لینے والا ہو، سارے راستے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ جو شخص محبت کرتا ہے نا، مولا کریم اس پر بڑیاں رحمتیں فرماتا ہے، بڑی رحمتیں فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے نا، 1 روپیہ، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پہ ایک مرتبہ چل کر تو دیکھیں یار، چل کر تو دیکھیں۔ اور وظیفہ کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے جگہ ایک مقرر کرنی ہے، وقت بھی ایک مقرر کرنا ہے، اور رات کے وقت اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جگہ بھی ایک اور وقت بھی ایک مقرر کرنا ہے۔ رات کے وقت اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے مصلی رسول پہ آئیں، مصلی رسول پہ آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر 1000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے پھر 1000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، پھر 1000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے، یعنی کہ 12 رکعت نفل ادا کرنے، 6 سلام ہو جائیں گے، 12 رکعتیں ہو جائیں گی، 6 سلام ہو جائیں گے۔ اور ہر 2 رکعت کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پڑھ کر پھر جناب علی درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ اخیر پہ، 11 مرتبہ اخیر پہ درود پاک پڑھ کر پھر جناب علی رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ 3 دن یہ عمل کرنا ہے، 3 دن یہ عمل، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔